اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کے 158 صفحے کے آخری سطر ہے اور 159 شروع ہوگا۔ فارسی کے ایک شعر مولانا روم صاحب کا انہوں نے پڑھا، حضرت نے چار پا تا اقدر طاقت بارنا بر ضعیفاں قدر ہمت کارنا، چار پا قدر طاقت بارنا بر ضعیفاں قدر ہمت کارنا۔ اس میں حضرت ہمارے حکیم الامت رحمہ اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ جانوروں پر ان کی طاقت کے لحاظ سے بوجھ نہ لادو اور کمزوروں پر ان کی برداشت کے مطابق کام ڈالو۔ اس سے ملتے جلتے پھر ہم نے مضمون سلطان عادل سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا جوڑ دیا تھا کہ ان کی عدل و انصاف ضرب المثل تھا۔ ان کی رہائش گاہ کے باہر جرس گھنٹی لٹکی رہتی تھی، کوئی بھی مظلوم فریادی آ کے اس کو چاہے رات ہو چاہے دن ہو اس کو کھول کے گھنٹی بجا کے اپنی فریاد پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ قصہ تو گزشتہ مجلس میں ہم کچھ کر رہے ہیں۔ ایک رات گھنٹی بجی اور رات کو سلطان نے اوپر سے دیکھا کچھ نظر نہیں سوائے گدھا کھڑا ہے جو اس گھنٹی کی قریب۔ سلطان نے اپنے گارڈز کو کہا، خادم کو جو حفاظت پہ تھے، کہ اس گدھے کو شائستہ بل میں لے جاؤ۔ 2 کمیٹیاں بنے کہ ایک کمیٹی اس کے مالک کی تلاش کرے اور دوسرے اس کے اڑوس پڑوس میں پوچھے کہ مالک اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ جب ان کا دربار لگا تو دونوں کمیٹیوں نے اپنی رپورٹ بھی پیش کی، مالک کو بھی حاضر کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان پڑوسی والی رپورٹ نے یہ کہا کہ جانور پہ بہت زیادہ بار لاد دیتے ہیں، کبھی وہ گر جاتے ہیں اور اپنے موقع پہ اس کو نہ پانی پلاتے ہیں نہ چارہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قانون سازی کی کہ اتنے کو فاصلے کے بعد ان کو راحت پہنچائی جائے گی، ان کو پانی اور چارہ دیا جائے گا اور وزن کا بھی ایک مقدار مقرر کی کہ اس سے زیادہ نہیں ڈالا جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی بہت ایک اسلامی تاریخ میں ہر لحاظ سے بڑی جامع شخصیت تھی۔ ان کے شیخ تھے ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ، جن کی چادر کی کرامت 17 حملے میں انہوں نے اس کو وہ سامنے رکھ کر دعا کی کہ اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن میرے پاس اپنے شیخ کی چادر ہے جو کہ آپ کے بہت مقبول بندے ہیں، مجھے اس دفعہ فتح عطا فرما۔ تو وہی 17 حملے میں انہوں نے سومناتھ کو فتح کیا۔ رات کو خواب میں دیکھے کہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کو تو فتح ہو گئی، لیکن انہوں نے چادر کی بڑی کم قیمت لگائی۔ اگر وہ اس موقع پہ سارے اہل سومناتھ اور ہند کی انسانوں کی ہدایت کی بھی دعا کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو وہ بھی عطا کر دیتے۔ اسی طرح ان کے جو تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا اور ان کی اتباع اور اسی کا فیض تھا۔ ہمارے ہاں ان علاقوں میں یہ جو
ہر عام خاص کو یہ بھی نہیں دیکھتے کافر ہیں مسلمان ہیں، کس مرتبے ہر ایک کو کہتے تال یا محمد تال یا محمد. یہ انتہائی خطرناک روش ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن میں بھی اللہ پاک نے صرف ایک موقع پہ ضرورتاً وہ کیا ہے، باقی نام سے نہیں پکارا. اور یہ ہمارے اکابرین اس طرح نام سے نہیں پکارتے تھے. ان کا جو خادم تھا محمود، جو بعد میں ان کے سب سے زیادہ بااعتماد وزیروں میں بھی تھا، کیبنٹ کچن کیبنٹ جس کو کہتے اس کے وہ بڑے تھے. وہ پہلے غلام تھے اور اللہ نے ان کو بہت مقام دیا کہ اس کے متعلق ہے کہ ایک کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا. ہمارے مسجدوں کا یہ خاصہ ہوتا تھا کہ بادشاہ بھی یہاں فقیر بن کے آتا تھا، کیونکہ یہ خالق کائنات کی دربار ہے. سارے شہنشاہوں کا خالق کی دربار اور اس کے ایوان ہوتا ہے. انسان وہاں مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور مانگنے والے اپنی حالت فقیروں جیسی بناتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں موجودہ دور میں کرسیوں کی بھرمار اور طوفان آ گیا ہے مسجدوں میں، یہ اس جو صفت ہے مساجد کی اس کے خلاف ہے کہ فقیر بن کے آؤ، انتم الفقراء، تم فقراء ہو، اور مانگنے کے لیے جاتے آدمی. فقیروں جیسی حالت بنا کے بیٹھو، جھولی پھیلا کے بیٹھو یا دو زانوں بیٹھو. دوسرا جو یہ ہے جو خناس بھر جاتے بھار کے انٹریکشن میں کہ میں کچھ ہوں. یہ سب سے پہلا گناہ میں کا ہوا جو ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں ہوں گے ہوئے ہیں یہ سب میں کے انڈے بچے ہیں. تو اس کو نکالنے کے لیے کہ جو تمہارے دماغ میں خناس بھر گئی ہے میں کا اپنی بڑائی کا، آؤ ماتھا ٹیکو زمین کے اوپر. منہا خلقناکم، تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا گیا، یاد کرو. پھر جلسے میں بیٹھتے تھوڑی دیر یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ تھوڑی وقت کے لیے میں نے فرصت دی ہے، موقع دیے ہے، مختصر زندگی یاد رکھو. اور پھر دوبارہ سجدے کے لیے کہا جاتا ہے فیہا نعیدکم، پھر دوبارہ تم نے اس مٹی میں آنا ہے تاکہ وہ بڑائی کا خناس نکلے. تو ہمارے مسجدوں کی صفت ہوتی تھی فقیری اور تذلل، اپنے آپ کو ذلت والا سمجھو، اپنے آپ کو معتبر اور بڑی شخصیت نہ سمجھو. اسی طرح جو یہ یہاں پہ طوفان آیا ہے کہ ہر صفائی والے کو اور جھاڑو والے کو یا محمد کہتے ہیں، یہ انتہائی نامناسب ہے. محمود کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا ان کا کھیل رہا تھا، چھوٹی عمر کا تھا، ٹین ایج میں. اچھا، ہمیشہ باوضو رہتے تھے سلطان، اور ایسے تو اٹیچ باتھ روم وغیرہ کا رواج نہیں ہوتا تھا، علیحدہ علیحدہ وہ ہوتے تھے، پانی بھی ایک جگہ نہیں. تو ان کو وضو کی ضرورت ہوئی اور بہت کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے کہ آتا ہے کہ وہ 3 لاکھ تک کوشش کرتے کہ درود شریف پہنچے. سرکار دو عالم نے ان کو خواب میں آ کے کہا کہ سلطان تمہارے ذمہ بہت زیادہ عوام کی خدمت کی ذمہ داریاں ہیں، آپ بس یہ پڑھ لیے کہ درود شریف جو ہم نے اپنی کتاب اذکار میں چھاپا ہے، یہ عربوں میں تو مشہور تھا. ہمارے یہاں سداد کا سلسلہ ہے، حداد، تو اس کی میں وہ اس کو سلطان عادل سلطان کے درود سے اس سے پھر ہم نے لے کے اپنے ہاں بھی اس کتاب الاذکار میں چھاپا ہے. تو وضو نہیں تھا، اس بیٹے کا نام محمد تھا جو آئے. اب یہ حیران ہے کہ میں بے وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے پکاروں. تو
اب یہ بچے تھے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، کہا او غلام زادے، چونکہ ان کے والد تو ان کے غلام تھے، اور وہ آ گیا، کہا بیٹے میرے لیے وہ لوٹا کہیں سے ڈھونڈ کے لیا، میں نے وضو کرنا۔ وضو کیا انہوں نے، کچھ دن پھر وہ بچہ جو عام طور پہ کھیلتا تھا عادتاً، وہ سامنے سے غائب ہو کے نہیں آتا تھا۔ ایاز سے پوچھے کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا آج کل؟ کہا حضرت وہ آپ سے ناراض ہے۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھے میرے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا بس عذر تھا، میرا وضو نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے ان کو اس طرح بلایا۔ تو جو ادب والے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کبھی ایسے ادب کیے کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو باادب بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قدر کرنے والا، ان کے اطاعت کرنے اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔